Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل کہ قطع تعلقی کسی سے رشتہ توڑنا، کسی سے منہ بگاڑنا، کسی سے روگردانی کرنا، کسی سے بات چیت ختم کرنا، کسی سے تعلقات کو ختم کر دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آدمی کتنی ساری چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ سب سے پہلے رب العالمین کا ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کہ تم اپنے رشتوں کو توڑتے ہو، اور توڑو تو أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اگر تم اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو ختم کرتے ہو، ناطے کو ختم کرتے ہو، اپنی بات چیت گفتگو کو ختم کرتے ہو، اپنے منہ بگاڑتے ہو، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہو، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک اس کے لیے یہ سزا کیا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ اللہ کی ان پر لعنتیں ہوتی ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جو قطع تعلق ہی کرتے ہیں، جو اسی طریقے سے فرمائے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرتے ہیں، اپنی بھائی بندی دوستی یاری کے اندر سارے کے سارے روابط کو ختم کر دیتے ہیں، اس پر سبیلی سزا اللہ کی کیا ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ دوسری اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سزا ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں، بہرا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تیسری سزا ہے، قطع تعلقی کرنے والے کو، رشتے کو قطع کرنے والے کو، رشتے کو توڑنے والے کے لیے کیا سزا ہے، فرمایا کہ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ان کی آنکھوں کو میں اندھا کر دیتا ہوں، نابینا کر دیتا ہوں۔ یہ قطع تعلقی کے نقصانات ہیں، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی یہ گرفت ہے۔ اور جو شخص قطع تعلق ہی نہیں کرتا، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، بات چیت کو بحال رکھتا ہے، باہم اپنے تعلقات کو نبھاتا ہے، اسی طریقے سے رشتہ داری کو نبھاتا ہے، احباب سے دوستی یاری کرتا ہے، محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر قطع تعلقی اس کی ہو جاتی ہے تو اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے تعلقات نبھائے اور اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے تعلقات کو ختم کرے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے، صرف اپنی ہی وجہ سے کوئی دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی اپنی نفرتیں پھیلاتا ہے، تو ایسا شخص فرمایا رب العالمین کی لعنت میں آتا ہے۔ جب ایسا بندہ اللہ رب العالمین کے لعنت میں ہو، اللہ کریم کی سزا میں ہو، اللہ رب العالمین اس کو اندھا کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کو فرمائے کہ بہرا کر دیتے ہیں، تو بتاؤ اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور جو شخص تعلقات کو نبھاتا ہے، رشتہ داری کو اسی طریقے سے نبھاتا ہے، جوڑتا ہے، جو بندہ اس سے توڑتا ہے وہ جوڑتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے، جو فرمائے کہ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو ایسا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سل من قطعک کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک جو تمہارے ساتھ برائی والا معاملہ کرے، بد سلوکی والا معاملہ کرے، عجیب معاملات کرنے لگے تو تم اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ تو 3 جملوں کا کیا خلاصہ نکلا، فرمایا کہ جو شخص تم سے منہ موڑے تم اس سے
جا کے تعلقات کو بحال کرو، اس سے بات کرو، اس سے گفتگو کرو، اس سے رابطہ رکھو، تعلقات بحال کرو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فرمایا کہ جو تم پر ظلم کر دے، ظلم کے پہاڑ ڈھا دے، تم کیا کرو پھر بھائی اس کو معاف کر دو، اس کے ظلم۔ آگے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو شخص تمہارے ساتھ برائی والا معاملہ کرے، تمہارے غلط گمان آپ کے بارے میں رکھتا ہو، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، تو فرمایا کہ آپ بھی اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ آپ اس کے نقصان اور اس کے برائی کے معاملے میں آپ اس کے ساتھ کس انداز میں پیش آؤ؟ اچھے سلوک کے ساتھ۔ یقین کیجئے جو بندہ اس انداز میں پیش آئے گا، جو بندہ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرے گا، تو جو بندہ اس سے قطع تعلق ہی کر رہا ہوگا خود بخود اس کا دوست بنتا چلا جائے گا۔ جو آپ پر ظلم کر رہا ہوگا، آپ ظلم کی وجہ سے بھی، شدت ظلم کی وجہ سے، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس کو معاف کریں گے۔ اللہ کریم فرمایا کہ اس کے دل کے اندر رحم فرمائیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ آپ کے دل کے اندر پھنس جائے گا اور آپ اس کے دل میں پھنس جائیں گے۔ جب آپ کسی کے دل کے اندر گھر جائیں گے، وہ آپ سے تعلقات کو توڑے گا نہیں، آپ سے تعلقات کو ختم نہیں کرے گا، آپ سے رشتے ناطے کو توڑے گا نہیں، بلکہ وہ آپ کو نبھانے کی کوشش کرے گا۔ اس کو پتہ چل جائے گا یار اصل حقیقی دوست میرا یہ ہے، اصل حقیقی میرا فرمایا کہ خیر خواہ یہ ہے کہ میں اس پر ظلم پہ ظلم کرے جا رہا ہوں، لیکن یہ اس کے ظلم کا مجھے کیا جواب دے رہا ہے؟ معافی کے ساتھ معاف کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ عجیب طریقے سے بدسلوکی کرتا ہے، آپ اس سے پیار طریقے سے، محبت سے، دیکھو یاد رکھنا، جو بندہ آپ کے سے محبت والا معاملہ کرتا ہے، آپ بھی اس سے محبت والا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ سے رشتہ رکھتا ہے، آپ بھی اس سے رشتہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو فرمایا کہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے نا، بڑی بات نہیں ہے۔ اصل تو بڑا کمال اور مرتبہ کس کا ہے کہ جو بندہ کسی سے منہ موڑے پھر اس کے سامنے دوبارہ جائے۔ آج کوئی 40 سیکنڈ کی ہم سے بدتمیزی کر لے تو ہم اس سے 40 سال تک بات نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو نہیں ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن، ان کے عکاس تو نہیں ہے، بلکہ ان کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہی فرمایا آپ کے سامنے جو میں آپ کے سامنے ارشاد کروں کہ جو بندہ تم سے توڑے اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس کے ساتھ کیا کرو؟ اس کو معاف کرو، اور جو بندہ تمہارے سے بس سلوکی کے ساتھ برتاؤ کرے آپ اچھے انداز سے برتاؤ کرو۔ اور ایک روایت میں بخاری شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اللہ کشادگی پیدا فرما دے، برکت عطا فرما دے، اس کا رزق بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، وینسا لہ فی اثری، اور وہ شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھ جائے، عمر میں اضافہ اور برکت ہو جائے، اور اس شخص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَا، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی والا معاملہ کرے، تعلقات کو بحال کرے، تعلقات کو ختم نہ کرے، روابط کو اپنے بام بالکل مضبوط رکھے، مربوط رکھے، ان کو توڑے مت۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھو، کسی انسان سے سچی بات اور پکی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کی بات سچی اور پکی ہے، فرمایا کہ زمین و آسمان ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے، اس میں کبھی فرمایا کہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بھائی ہر ایک شخص دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میری عمر کے اندر بھی برکت ہو جائے، میری عمر بھی بڑھ جائے، میرے مال میں بھی اضافہ ہو جائے، برکتیں ہو جائے، ہر ایک چاہتے ہیں نا بھائی، ایک چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا عمل اللہ کے رسول نے بتایا، کیا وظیفہ بتایا؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَا، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائی بندی والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھے، توڑے نا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی معاملات ہو جاتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتے تھے، ان کے بعد تابعین کے زمانے میں ہوتے تھے، یہ بزرگان دین کے اندر سارے چیزیں ہوتی ہوئی آئی ہیں، لیکن کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ منہ بنا کے بیٹھ جائیں، آپ تعلقات کو ختم کر دیں، رشتہ داری کو ختم کر دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر، یہ دیکھو رشتہ دار وہ دور کی بات ہے، دوستی یاری دور کی بات ہے، یہاں تک کہ بیٹا اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، بہن اپنے بھائی سے بات نہیں کرتی،
اسی طرح بھائی اپنے بہن سے باتیں نہیں کرتا، اپنی بیوی سے باتیں نہیں کرتے، یہاں تک کہ سسرالی رشتے میں چلے مام سے باتیں نہیں ہوتی. تعلقات کہاں تک ختم ہو جا رہے؟ اگر تعلقات کو بحال رکھیں گے تو حقیقت میں ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ کریم برکت عطا فرمائیں گے، اور اسی طریقے سے فرمائے ہمارے مال میں بھی اضافہ فرمائیں گے. آج ہمارے مالوں کے اندر بے برکتی ہے، عمر کے اندر کمی ہے، فرمایا کہ نقص پایا جا رہا ہے ساری چیزوں میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق میں اور آپ زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم ہماری ہر ایک چیز کے اندر اللہ کریم برکت عطا فرماتے چلیں گے. ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس عمل میں سب سے زیادہ اللہ کریم سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس عمل سے، اور جس عمل کا اجر اللہ سب سے زیادہ جلدی دیتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ صلہ رحمی کا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا اگر وہ دونوں آپس میں دوست ہے، ایک چاہے وہ دشمن کافر کیوں نہ ہو، اگر اس سے دوستی کر لی اللہ کریم اس سے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، کافر سے مراد وہ کافر ہے جو ہندو اور غیر مسلم ہو. یہاں سے اہل تشیع مراد نہیں ہے، قادیانی مراد نہیں ہے، وہ تو کھلے دشمن ہے. ان سے دشمنی کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. جو صحابہ کا گستاخ ہو اس سے دشمنی کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی سنت ہے. صحابہ کو غلط بولے تو ان کو تو غلط کہنا ہی تو اللہ کے خود سنت ہے، قرآن کی سنت ہے. اللہ نے جیسے فرمایا نا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہ خود بے وقوف ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی دوستی کسی غیر مسلم سے، ہندو سے، عام جو ہندو ہوتے ہیں لیکن اس سے کوئی اپنی خود غرضی کی وجہ سے، کوئی اپنی انانیت کی وجہ سے بات ختم ہو گئی ہے، تو اس سے بھی اگر تو کوئی بندہ دوستی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اجر عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے بھائی آپ اندازہ لگائیں یہ صلہ رحمی کرنا کتنا ایک اہمیت کے حامل عمل ہے، کتنا اہم عمل ہے. لیکن آج حقیقت میں دنیا کے اندر تقریباً 70% افراد ایسے ہیں، 70% یہ چیز پائی جاتی ہے کہ فرمایا کہ لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں. آپس میں ایک ہی محلے کے اندر، ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں لیکن ان کی آپس میں بات چیت نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، تعلقات بحال نہیں ہے. کوئی چیز اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے مانگنا گوارا نہیں کرتے، یعنی کیوں لے بھائی میری اس سے بات چیت نہیں ہے. اللہ کے بندے تیرے خاندان کا ہے، تیرے فرمائے کہ رشتہ دار ہے، تیرا عزیز ہے، تیرا قریب ہے، اور اسی طریقے سے تیرا پڑوسی ہے، ساری چیزیں پائی جاتی، لیکن اللہ رب العالمین نے رشتہ جوڑے بلکہ اس کو توڑ لے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑنا چاہیے نہ کہ توڑنا چاہیے. توڑنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کی فرمائے کہ عمر گھٹ جاتی ہے اور آدمی کا مال ختم ہو جاتا ہے، عمر بھی کم ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے مال کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. تو اندازہ لگاؤ آج دنیا کے اندر جو لوگ پریشان ہیں نا، ان دونوں وجوہات کی وجہ سے پریشان. آج یا تو بندہ جلدی جا رہا ہے، 50 سال عمر نہیں ہو رہی، انتقال ہو گیا، اٹیک ہو گیا. کیوں؟ یہ سارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم ہونے کی وجہ سے آدمی کا دماغ پریشان میں آ جاتا ہے. کوئی بات چیت نہیں کرتا، اکیلا اکیلا بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے، عجیب طریقے سے دماغ کے اندر عجیب سوچو بچار کے اندر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر میں آنے کے بنا پر کیا ہوا، اب نسیں پھٹ گئی. کیا ہوا بھائی؟ اٹیک ہو گیا. یہ تعلقات کو ختم کرنے کی وجہ سے. اور آج مال کے اندر کمی ہے، ہر ایک بندہ پریشان ہے کاروباری اعتبار سے. کیوں؟ فرمایا کہ صلہ رحمی نہیں ہے ان کے اندر، قطع تعلق بالکل عروج پر آ چکی ہے، رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنا عروج پر ہے. آج یقین کیجئے کہ اگر آدمی کسی اپنے رشتہ داروں سے، بھائی دوستوں یاروں سے تعلقات بحال لگتا ہے نا، وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار کے اعتبار سے. اس کو پتا ہے اس کے 4 بھائی ہیں، اگر ایک بھائی پریشان ہے تو 3 بھائی اس کی مدد نہیں کریں گے. مدد کیوں نہیں کرتے آخر؟ اس لیے کہ تعلقات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ معاملات درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے رشتے ناتے ان سے ٹوٹے ہوئے ہیں. اس لیے میرے عزیزو اس لیے آج کے سامنے آپ کے سامنے اس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ بہت عجیب درد بھرا ایک وہ موضوع ہے. تعلقات اپنے بحال رکھو، تعلقات کو توڑو مت. جو آپ سے توڑے معافی تلافی کر لو، یار مجھے معاف کر دینا. خدا کی قسم اگر آپ اس طرح معاملہ کریں گے نا
آپ کی اگر سے غلطی بھی نہیں ہوگی، سامنے والے کی غلطی ہوگی، اس کی وجہ سے اس نے منہ آپ سے بنایا، آپ نے اس نے بنا لیا، لیکن آپ جا کے اس کے در پہ جاؤ، اس سے معافی مانگو، یار بھائی میری غلطی تھا، مجھے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. یقین کیجئے آپ اٹھ کر جائیں گے، جتنے قدم آپ کے اٹھیں گے اللہ کریم اتنے ہی رحمت کی نظر سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. وہ بندہ آپ کو معاف کرے نہ کرے، رب العالمین کی نظر میں آپ بہت اعلیٰ ہوئے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو میری عزت گڑ جائے گی، میں چھوٹا ہو جاؤں گا. نہیں میرے عزیز، تو اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی سے معافی مانگنے کے لیے چلے جائے، اگر اس کی عزت میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے تو فرمائے کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، وہ مجھ سے عزت لے لے. اندازہ لگاؤ. تو اس لیے میرے عزیز تعلقات کو بحال رکھو، تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ تعلقات کو بحال رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر بہت زبردست طریقے سے آسانیاں فرماتے ہیں، عافیت فرماتے ہیں، اس کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرتی ہے، یہ دنیا بھی اور آخرت بھی. جو بندہ اس قطع تعلقی کو سامنے رکھتے، قطع تعلقی سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ بھی، رشتہ داری کو توڑنا، اپنے بھائی بندی کو توڑنا، اپنے فرمائے کہ جتنے بھی عزیز و اقارب خاندان کے اندر معاملات ہیں ان کو ختم کرنا. ایک اور روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہو، پھر رمضان کے مہینے میں پھر آخری عشرہ ہو، کیا بابرکت ہے، پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہو، کیا بابرکت ہے. اس رات بھی فرمائے کہ یہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہوتا ہے، رشتہ توڑنے والا ہوتا ہے، اس کی بھی اللہ کریم بخشش نہیں فرماتے. جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر بھی اللہ رب العالمین اللہ کی معافی اور بخشش سے محروم رہا، اس سے بڑا کون ہوگا یار محروم. اس لیے بھائی جن کے آپس میں تعلقات ختم ہیں وہ آج ہی سے ابھی سے توبہ کریں، اور اپنے بھائیوں سے جا کے معافی مانگے، اپنے والدین سے معافی مانگے، اپنے عزیز و اقارب سے معافی مانگے. اللہ کی قسم اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے اسی رات انتقال ہو جاتا ہے، اللہ بڑے محبوب بھری نظروں سے ہمیں دیکھیں گے، محبت بھری نظروں سے دیکھیں گے اللہ کریم ہمیں. سارے انشاءاللہ اس چیز کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور تمام سامعین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.